پاکستان اور افغانستان کے مابین قطر امن معاہدے کے بعد اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کی طالبان حکومت واقعی تحریک طالبان کی سرپرستی چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان پر حملے بند کرتے وقت ہونے والے معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اب افغان حکومت تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی سرپرستی نہیں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں پاکستان کو اجازت ہے کہ وہ دوبارہ سے افغانستان پر فضائی حملے شروع کر دے تاکہ دہشت گردوں کو مارا جا سکے۔ تاہم افغان طالبان کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی شروع کی تو اس کے جنگجو داعش میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، جو پہلے ہی طالبان حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یوں افغانستان کی طالبان حکومت دونوں جانب سے مشکل میں پھنس چکی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے مابین ہونے والے اس معاہدے کے بعد کئی روز سے بند سرحد اب جزوی طور پر کھل گئی ہے اور تجارتی سرگرمیاں بحال ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین کبھی طویل سرحد پر باڑ لگانے پر مسئلہ ہوا تو کبھی سرحد پر آمد و رفت پر تنازع رہا۔ چند سال تک پاکستان کا موقف تھا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن اب جہاں افغانستان قدرے پرامن ہے لیکن دہشت گردی نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان کی مرکزی قیادت اور اس کے جنگجوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کے سبب پاکستان نے حال ہی میں افغانستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ افغان مصنوعات کے لیے تجارتی راہداری کو بند کر دیا گیا تھا اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یہ اقدامات افغانستان کی طالبان حکومت کو تحریک طالبان کے خلاف کارروائیاں کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے خیال میں دہشت گرد حملوں میں اضافے پر پاکستان کا رد عمل بہت واضح اور دو ٹوک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کوئی باقاعدہ حکومت تو ہے نہیں، اس لیے داعش اور اندرونی اختلافات کے خدشات کے سبب وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ مبصرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں بھی کبھی لڑائی تو کبھی جنگ بندی جیسی صورتحال ہی برقرار رہے گی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ شدت پسند سرحد پار کر کے پاکستان آتے ہیں اور یہاں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ 1 جنوری سے 30 جون 2025 تک پاکستان میں 502 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 284 اہلکار ہلاک اور 267 عام شہری مارے گئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور کابل میں برسر اقتدار طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ شدت پسندی پر رپورٹ کرنے والے صحافی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم خراسان ڈائری کے مدیر افتخار فردوس کا کہنا ہے کہ اگرچہ نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان اور افغانستان کو جنگ کے دہانے پر لے آئے ہیں، لیکن افغان طالبان ان شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں طالبان اپنے آپ کو اسلامی امارت کہتے ہیں اور امارات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گروپس اس امارات کے ساتھ ہوتے ہیں وہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس لیے کسی ایک گروپ کے خلاف کارروائی امارات کو توڑنے کی مترادف ہے۔ افتخار فردوس کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی افغان طالبان کے گورننس کے ماڈل کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ماضی میں بھی افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ دیگر کئی اور شدت پسند گروہ بھی سرگرم رہے، جن میں شدت پسند تنظیم داعش، القاعدہ اور ایسٹ ترکمانستان موومنٹ وغیرہ شامل ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان نے کسی حد تک ایسٹ ترکمانستان موومنٹ کو تو کنٹرول کر لیا، لیکن داعش اب بھی افغان طالبان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں افغان طالبان کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ٹی ٹی پی کے جنگجو داعش میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی افغان طالبان سے واحد توقع یہی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی روکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال افغان طالبان کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف زیادہ کارروائی کی تو وہ داعش الخراساں کو جوائن کر سکتے ہیں۔
जो अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा खतरा है। लिहाजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ बैठकर इस मसले का हल ढूंढना होगा, क्योंकि लड़ाई या जारहाना हिकमत अमली मसाइल को हल नहीं कर सकती। बाज़ मुबस्सरीन के ख्याल में अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी पॉलिसी में तब्दीली भी मसाइल में इजाफे की वजह बनी। न्यूयॉर्क में मुकीम तज्जियाकार जहांगीर खटक का कहना है कि अफगान तालिबान की हुकूमत के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई और बयानियां बदलने से बदएतमादी बढ़ी। जहांगीर खटक के मुताबिक पहले पाकिस्तान अफगान तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए दुनिया भर में लॉबिंग कर रहा था, फिर अब पाकिस्तान खुद ये कहता है कि तालिबान की हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इस सूरत हाल में मसाइल बढ़ते हैं, हल नहीं होते। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, और हालिया मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वाहिद नुक्ता टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ही था। लेकिन अगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान क्या इक़दामात उठा सकता है? तज्जियाकारों के मुताबिक तारीखी कशीदगी के बाद तो बस अस्करी लिहाज से यही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर फिजाई कार्रवाइयां तेज तर करे और टीटीपी की क़यादत ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसा करना सूदमंद नहीं। उनके बकौल ऐसा कोई भी इक़दाम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।